زرکا خان اگلے 10 سالوں میں کیا کرے گی؟ ہاں زرکا خان 10 سالوں میں کیا کرے گی؟ وہ ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ بیٹوں کو اسکول بھیجتے تھے اور بیٹیوں کو نہیں بھیجتے تھے. اب چیزیں کافی چینج ہو رہی ہیں. جو پٹھان قوم ہے ریزیلینٹ تو پھر ہم ہیں نا یار. نو ڈاؤٹ. We have also seen terrorism on our homeland. They have also seen terrorism on their homeland. So I believe it's very important to have that empathetic approach to things. Crisis میں تو عورتیں, girls and women are the most vulnerable. مطلب شروع سے کہیں نہ کہیں. Yeah, I would say I was always a humanitarian. آپ کا بلیف ہے مینیفیسٹیشن میں؟ ہے. ہے. یہ سب کو نہیں بتانا نا. یہ کٹے گا نہیں. نہیں یہ آپ کاٹیں. نہیں کٹے گا. بائے بائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ وہی اپنا تعارف انہی سے ہی ان سے لیں گے. کیوں آپ سے تعارف نہیں اسٹارٹ کریں ہم؟ آپ خود ہی کر دیں. نہیں اچھا تھوڑی لگتا ہے آپ کے اسٹوڈیو. تو آج جو ہے نا وہ کچھ ایسے شوز ہوتے ہیں جس میں واقعتاً میں دا کیجول شو کو آفیشیلی دا کیجول شو لے کے چل رہا ہوتا ہوں. تو آج اٹ از ون آف دوز شوز. میرے ساتھ موجود ہیں زرکا خان. ماشاء اللہ سے جن ایکٹیویٹیز میں جس طریقے کی ایکٹیویزم میں انوالو ہیں اور جس طریقے کے کام یہ کر رہی ہیں, میں چاہوں گا کہ یہ خود پہلے بتائیں. زرکا خان کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. زرکا پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے. جب بھی ایسے ان کی بات ہوتی ہے کسی ایسے اسٹوڈنٹ کے بارے میں یا کسی ایسے پرسنالٹی کے بارے میں بات ہوتی ہے جو ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہے چیزوں میں, تو اکثر بات آ جاتی ہے کہ اچھا جی کہاں ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ؟ Yeah, so I did my schooling from Beria College, FSC کیا میں نے, and then after that I studied international relations. Majors میرا international relations تھا. Bachelor's میری social sciences کی ڈگری تھی from Beria Islam Abad and Beria University Islam Abad, and I was a gold medalist in my degree. MashaAllah. Yeah. And then I also went on an Erasmus student exchange in the middle اچھا of my Erasmus program. میں بھی اچھا یہ تو پھر یعنی اسکالرشپ کی طرف بھی ہم بات لے کے جائیں گے. اچھا Yeah, so it was Erasmus student exchange تھا. It was like a semester I spent in Turkey with 150 European students. ہم پاکستان سے 4 لوگ تھے. تو yeah, that's also a part of my educational background. I went to Istanbul. آپ نے ڈگری کس مطلب کون سا سبجیکٹ تھا؟ میرا بیچلرز ان سوشل سائنسز تھا with a majors in international relations. اچھا. اور جو استنبول میں بھی تھا ایکسچینج پروگرام, that was also political science and international relations. انٹرنیشنل ریلیشن میں شوق تھا آپ؟ ہاں شروع سے. I used to do a lot of MUNs. آپ لوگ ابھی کر رہے ہیں, ہم بہت 2013 والی پارٹی ہیں جب MUNs نئے نئے اسٹارٹ ہوئے پاکستان میں. تو اٹ واز کوائٹ پاپولر پریکٹس ان کراچی ایکچولی. کراچی سرکٹ واز دا موسٹ ایکٹیو سرکٹ. تو آئی واز دیر فار لائک 6 years. I was staying in Karachi as well. تو وہاں پہ کافی زیادہ MUNs کیے. پھر جب اسلام آباد میں MUNs کی ہائپ شروع ہوئی تب تک ہم نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی MUNs سے کہ بس بہت ہے. آئی تھنک کوئی 20-30 میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے آرام سے. اچھا ویسے آپ اس کی بات ابھی ایک بات ایسی ہو گئی کہ کراچی سرکٹ تھوڑا ٹاکسک ہو گیا ہے. یار کراچی سرکٹ آئی کینٹ سے, جب ہم تھے تو اٹ واز ون آف دا موسٹ لائک پرائم سرکٹس. آپ کا جو ورلڈ من کی ڈیلیگیشنز, بیسٹ ڈیلیگیٹس, مطلب ایون لمس کی جو ڈیلیگیشن جاتی تھی اس میں سارے ہمارے دوست کراچی کے سرکٹ والے. ہارورڈ من میں دے وان بیسٹ ڈیلیگیشن اینڈ یو نو ادرس. تو کراچی کے سرکٹ از لائک ون آف دا فائنسٹ آئی وڈ سے. بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ the situation now. You're in the scene. I do see your posts that you're quite involved. So I really don't know what's happening now. But back in the day it used to be quite a thing. اچھا MUN کی بھی ہم نے بات کی, ظاہر ایک دم سے MUN پہ چلے گئے ہیں, تو پہلے میں MUN پہ ہی لے کے آؤں گا. جن کو MUN کے بارے میں اندازہ نہیں ہے واٹ از MUN, کیونکہ فار ہمارے جین زی کے لیے یا جو ابھی کی جنریشن ہے ان کو کہیں نہ کہیں پھر بھی اندازہ ہے کہ MUNs کیا ہے, ماڈرن یونیشن کیا ہے, یہ سیمولیشن کس چیز پہ ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. بٹ کیا مطلب وٹ ڈو یو تھنک, کیا رول ہے, کیا لگتا ہے؟ Yeah, I think it has played a huge role in my personality alone. MUNs کیا ہوتے ہیں, سیمولیشن ہوتی ہے. اٹس اے ماڈل UN, سیمولیشن آف دا UN on contemporary issues that are happening around the world. تو اس میں ایک تو یہ تھا, I started MUNs when I was in the 7th grade, I think. 7th grade میں I was like وہ youngest delegate نہیں ہوتا, سب سے چھوٹا بچہ جو ڈبیٹ کر رہا ہوتا ہے ہر جگہ. I was that kid. So yeah, it did have a huge role to play in my life. مطلب وہ ایکسپوجر میرے لیے بہت ضروری تھا. وہ پبلک اسپیکنگ, I would say کہ a huge
part of my personality does go to that time where, you know, my parents were very supportive of me going to MUNs, or like I would say کہ ہمارے ساتھ زیادہ تر یونی کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور اسکول سے میں ایک چھوٹی سی بچی like, you know, going in these committees, and my committees always used to revolve around human rights, refugee issues. ہاں HRC یا HCR یا SOCM, you know, یہ والے ریفیوجی والا ہو گیا مطلب شروع سے کہیں نہ کہیں. I would say I was always a humanitarian. مطلب بہت بچپن سے caring deeply about things, about people, about issues. So yeah, somewhere along the way کچھ MUNs نے پالش کیا, کچھ پڑھائی نے پالش کیا, پھر کچھ پروفیشنل کریئر نے پالش کیا. جس طرح ابھی مطلب اب میں ہوں, میں تھوڑا PNA کی طرف جاتا ہوں, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. مجھے بتائیے گا کہ گریجویشن مطلب ظاہر بات ہے جب انڈر گریڈ انسان, جب آپ نے بحریہ سے کیا, آپ نے جب آپ ادھر تھی تو آپ ساتھ ساتھ ہیومینیٹیرین ورک کر رہی تھی, ساتھ کچھ آرگنائزیشنس کا حصہ تھی. I have been doing a lot of volunteer work. یونیورسٹی میں آ کے تو اسپیشلی, بٹ ایون کالج میں I was doing a lot of humanitarian work. مطلب orphanages visit کرنا, ہمارا ایک دوستوں کا گروپ تھا, and like, you know, we used to gather money, do a crowd raise, like a fundraiser, and then we used to go. But formally I would say I did start working اپنی, my university کا community service program had a lot to do with the things I have done. مطلب ان کا یہ تھا کہ ایک پراپر چینل ہوتا تھا, the university is taking you to an orphanage, or they're taking you to ED center, and you know, or they're taking you on an iftar drive. تو یہ ایکٹیویٹیز چلتی رہتی تھی. ریفیوجیز کا کافی کام میں نے اپنی یونیورسٹی میں شروع کیا, اسپیشلی 2021 میں جب فال آف کابل ہوا تو a lot of students that, you know, came from Kabul, and they were trying to seek admission in Bahria University, and they were staying in tents in F6. So that's somewhere where I also started working on refugees, because I was liaison with the international office. So there I got to know کہ یار مطلب the administrative support and the logistical support that these refugees need is not available, because A, there's a language barrier, B, there's stereotypical, there's a stereotype attached to it. So yeah, اس کے لیے then I made a documentary on, it was a huge project for me at least. مطلب ہم نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی سیٹلمنٹ کی F6 میں, and then we played that documentary in our campus, and then it was like a huge thing کہ مطلب, you know, building sensitivity around the issue of Afghan refugees and actually empathizing with them during this time, rather than looking at them, you know, with the, I would say, judgmental eye for, you know, causing trouble and terrorism. تو یہ سارا تھا. تو اس میں بھی پھر کافی کام کیا. پھر اسی طرح آرگنائزیشنس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ کام چلتا رہا. فارملی آئی وڈ سے میں ریسرچ اسسٹنٹ بھی تھی. آئی واز آلسو ریسرچ اسسٹنٹ فار 2 years ایٹ اے تھنک ٹینک. تو آئی یوز ٹو ریسرچ آن مائگریشن اینڈ کلائمیٹ چینج. آئی واز ان پاکستان ہاؤس. اٹس بیسڈ ان F7. تو آئی واز ورکنگ ود دیم فار 2 years, اینڈ that's pretty much it. And then I started working, after uni I started working with GIZ, and I started working with all these آپ نے یونیورسٹی کے فوراً بعد آپ نے GIZ سے کے ساتھ کام اسٹارٹ کر دیا. تو GIZ کے بارے میں ذرا بتائیے گا. GIZ is basically a bilateral agency. یہ جو ہے ایک you can call it an INGO. وہ بیسکلی کیا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اب جیسے میرا جو پروجیکٹ تھا BBSC بلڈنگ برجز فار سوشل کوہیژن, اٹس فنڈیڈ بائی دا کنگڈم آف نیدرلینڈس. تو GIZ از اے پارٹنر ود دا کنگڈم آف نیدرلینڈس, اینڈ دین وی امپلیمنٹ جو فنڈنگ ان کی آتی ہے, وی اسٹرکچر دا فنڈنگ کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا پروگرام, دس از ہاؤ وی گوئن امپلیمنٹ اٹ, یہ فیزز ہوں گے, اینڈ دین اس طرح سے آگے چلتے ہوئے ہم ایک لوکل پارٹنر کو ہائر کرتے ہیں. مطلب از بیسکلی ڈونر, INGO, لوکل NGO, یہ ایک چین چلتی ہے. سو آئی ایم مڈل والے پارٹ میں, INGO پارٹ میں, دین وی ہیو اے لوکل NGO دیٹس ورکنگ ود اس نیچے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو کافی زیادہ پروجیکٹس ہیں GIZ کے بھی, لائک, یو نو, اٹس ناٹ اونلی ولنریبل کمیونٹیز, اٹس کلائمیٹ چینج, اٹس TVET, اٹس مطلب سینیٹیشن فار ملینس. مطلب آئی وڈ سے 30 to 40 projects are going on with GIZ. پارٹیسپیٹری لوکل گورننس, مطلب کافی پروجیکٹس پہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو آئی ایم ورکنگ ود سوشل کوہیژن والا پروجیکٹ. زرگا, ابھی آپ نے افغان ریفیوجیز کی بات کی, ابھی آپ جس طرح بات کر رہی تھی, ہم جب بھی اس چیز کو لے کے چلتے ہیں, چاہے وہ اس سائڈ پہ ہو چاہے اس سائڈ پہ ہو, تو ہمیشہ ایک غلط اسٹیریوٹائپ, ہمیشہ ایک غلط بات, چاہے اس سائڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح نہیں کیا, اور وہ اس سائڈ پہ ہمیشہ 2 پرسپیکٹیوز چل رہے ہوتے ہیں. تھرڈ الٹرنیٹیو اکثر اوقات ہمیں کم دیکھنے کو ملتا ہے. مجھے بتائیے گا کہ وٹ آر وی مسنگ,
وٹ از مطلب کون سی ایک پاکستان سائڈ ہے, افغان سائڈ ہے, ہم کیا چیز مس کر رہے ہیں, کون سا پوائنٹ مس کر رہے ہیں. جیسا ابھی آپ نے بتایا آپ جیسے ہزاروں لوگ اس طرح کام کر رہے ہوں گے, اور آبویسلی یہ چیز اس طرح نہیں ہے. جتنے ابھی ہم جتنے آگے ولاگس دیکھتے ہوتے ہیں, فارنرز آتے ہیں, ہم نے ہمیشہ ہماری کنٹری اٹس آلویز ویلکمنگ. So why that specific stereotype is there? Okay, I think the first thing that you said, that what are we missing? I think the only thing we're missing is being human at this point. If you're a refugee, what does it mean to be a refugee? Why do you become a refugee? You face persecution, face loss of life, face harassment, آپ کا رائٹ ٹو لیو, فریڈم آف اسپیچ, یہ ساری چیزیں کمپرومائز ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا پورا ملک چھوڑ کے آ رہے ہو. کین یو امیجن ڈوئنگ دس لائک لیونگ یور اون کنٹری؟ مطلب آپ کو ایک جگہ, اٹس یور کنٹری, اٹس یور ہوم لینڈ, آپ کو پتہ ہے کہ یو آر گارنٹیڈ اے سرٹن اماؤنٹ آف رائٹس, یو آر گارنٹیڈ اے سرٹن اماؤنٹ آف پروٹیکشن. سو وین یو ٹیک اے ڈیسیژن آف لیونگ این انٹائر کنٹری اینڈ moving somewhere else in itself is a huge I would say change. So what we are missing is being human, I believe. At the end of the day, this can be anyone, especially in a place like South Asia, I would say. ہم پولیٹیکلی بھی کافی ٹرموائل ہے یہاں پہ, اکنامکلی بھی ٹرموائل ایگزسٹ کرتا ہے. تو دس کین بی اینی کنٹری. تو آئی تھنک دا اونلی تھنگ دیٹ وی آر مسنگ از کہ دیز آر ایکچولی پیپل with lives and with actual stories. So when I was working with GIZ, I was completely covering the communication aspect of these communities. What are they facing? What are their stories? How did GIZ intervene in their lives and how did they make it better? So that is, a really important part. I would say not every refugee that comes to Pakistan is, trying to cause a damage to social fabric or something like that. They're just trying to have a normal life outside of their country. They're trying to make a new normal for themselves, and as humans and as Pakistanis, I think it is our responsibility to be friendly to our neighbor and welcome them rather than looking at them with an eye of suspicion, because obviously they also come. We have also seen terrorism on our homeland. They have also seen terrorism on their homeland. So I believe it's very important to have that empathetic approach to things. Yeah. جرکا آپ کا تعلق کہاں سے؟ I'm from مردان basically. اچھا, مردان سے. میں ابھی آپ کی جو باتیں سن رہا تھا ماشاء اللہ سے, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اتنا کام کر رہی ہیں ابھی GIZ کے ساتھ بھی, پھر MUNs اور وہ ساری چیزیں. ایک اور اسٹیریوٹائپ ہے یہاں پہ اب میں ذکر کروں گا, جو جینڈر والا اسٹیریوٹائپ ہے. جینڈر والا اسٹیریوٹائپ ہے. ہم جب بات کرتے ہیں اسپیشلی کہتے ہوتے ہیں کہ جی KP سائڈ پہ جو فیمیلز ہیں ان کو بس جی بالکل ہی چار دیواری کے اندر بند کیا ہوا ہے. اور جو ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جی ایون کہ ہماری یونیورسٹی میں جب کوئی بات, ایک بار ایک خاتون آئی نا میرے پاس, ہم بات جب فرینڈز ہوتے ہیں بات کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں تو آپ کے گھر میں تو یہی ماحول ہوگا کہ ان کو آگے باہر ہی نکلنے دیتے ہوں گے, چار دیواری ہوگی, اور باہر نکلتے ہوں گے تو پتہ نہیں وہ اس نے میرے خیال سے وہ ایک ڈرامہ دیکھا تھا, سامنے بیٹھی ہوں. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ فیس کرنا پڑا, اور یہ والا اسٹیریوٹائپ اس کا حل کیسے, یہ چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے انفارچونیٹلی جو ایک آلریڈی بلڈ ہوئی ہے؟ یار مطلب آئی وڈ سے کہ اٹ کمپلیٹلی ڈپینڈز آن your family's approach to things. My family has been very supportive of me شروع سے. I wouldn't say کہ a lot of girls have this freedom in KP. You are right, یہ ہے ایک مسئلہ. But then again, I believe کہ Pakhtun women, when they have the opportunity, they can go reach for the stars, and they are doing that. We see it. Okay, the girls that do have the opportunity, that do have the platform, there's so many young activists, girls that are doing amazing things from KP کے. بس تھوڑا سا اسپیس چاہیے, تھوڑا سا رستہ چاہیے, and we are quite there. But yeah, I think it's gonna take its course. اتنا جلدی چیزیں چینج نہیں ہوتی. There is a change. People are changing within KPK as well. They are more appreciative of women coming forward. I mean, honestly, the love and respect I have received in the past, I would say 1 year from KP, I never thought I would. NYC کے تھرو, PMYP کے تھرو, I'm largely representing women from KP. تو the respect I have received when I enter a room, or when I'm in a place,
اور مطلب پیپل ٹینڈ ٹو ریکگنائز می ناؤ ایز ویل کہ او یور سرکار لائک دیٹس می. بٹ یا تھنگس آر چینجنگ ناؤ, دے ویری سپورٹیو. تو ویسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک اسٹیریوٹائپ ہے, از اٹ اسٹل دیئر کہ جی وہ آئی ووڈ سے یہ آپ کا صرف کے پی میں نہیں ہے, یہ آپ کا سدرن پنجاب میں بھی آپ کو ملے گا, یہ آپ کو بلوچستان میں بھی ملے گا, یہ آپ کو انٹیریئر سندھ میں بھی ملے گا. اٹس ایوری ویئر. آئی مین میٹروپولیٹن سٹیز کے باہر دیکھو تو یہ ہر جگہ ہی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ چینج آ رہا ہے. کے پی میں ڈینائی نہیں کروں گی کہ ایسا نہیں ہے ہمارے کچھ نارمس اور کلچر ایسا رہا ہے کہ اٹ ہیز بین اے لٹل ریسٹرکٹیو آف ویمن, بٹ اٹ از سلولی چینجنگ اینڈ پیپل آر اڈیپٹنگ. اور آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو سی اٹ کہ اب لوگ اپنی بیٹیوں کو, ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ بیٹوں کو اسکول بھیجتے تھے اور بیٹیوں کو نہیں بھیجتے تھے, اب چیزیں کافی چینج ہو رہی ہیں with time. Also, I myself belong to a women-headed household now, like my mother is the head of my house. MashaAllah. So, matlab we're all girls. So, all of us are quite, our dad was very supportive. Matlab, pushing us forward everywhere. Girls can do it. And yeah, now we're doing it. I mean, yeah. Yeah. زرکا مجھے بتائیے گا, ابھی آپ جس طرح ابھی بات کی کہ آپ سپورٹیو ہیں اور وہ سارا کچھ, میں نے دیکھا تھا ریسنٹلی فلڈ جب ہوئے بھی, ہم نے پچھلے سال جب ہوا تو میں نے دیکھا آپ ماشاء اللہ بہت ایکٹیو تھی. میں نے 2 فیمیلس کو دیکھا جو ایکٹیو تھی, ایک حدیقہ, ٹھیک ہے, حدیقہ کیانی, اور پھر میں آپ کی ماشاء اللہ اسٹوریز دیکھ رہا تھا جو خود گئی تھی. ویسے تو ہیومینیٹیرین ورک سب نے کیا, وہ سارا کچھ ہوا, لیکن ایز ان بہت ایکٹیو رول اس کو دیکھنا اور وہ سارا کچھ کرنا, وہ مطلب میں نے جو میری نظر میں تھا. تو وہ آپ کا سلسلہ, وہ سارا ایکسپیرینس کیسا رہا, وہ ذرا پلیز بتائیے گا. یار آئی مین کیسا ہی ایکسپیرئنس ہوگا. فلڈ ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل ہی ڈیوسٹیٹ کر دیتی ہے. مطلب ادھر تو لاٹ آف فیملیز گاٹ ڈیوسٹیٹیڈ اینڈ لائک پورے گاؤں آپ کے جو ہے بہہ گئے ہیں پانی کے ساتھ. تو اٹس سم تھنگ دیٹ واز ڈیفینیٹلی این آئی اوپنر. لیکن میرے لیے پرسنلی کافی ضروری تھا یہ وزٹ کرنا, بیکاز میں خود دیکھنا چاہتی تھی. میرا اٹ واز آل بیسڈ آن ایکسپیرئنس فار می کہ یار فلڈس میں میرا سب سے بگیسٹ کنسرن یہ تھا کہ آئی نیڈ ٹو گو اینڈ سی این ایمرجنسی سچویشن ٹو نو کہ ہاؤ از ایوری بڈی ریئیکٹنگ ٹو اٹ. لوکل گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, آپ کے جو ECDC کی دفتر ہیں وہ کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں, انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے, INGOs کا کیا رول ہے. یہ سارا صرف ایک وہ لینے کے لیے, اسیسمنٹ لینے کے لیے یہ میرے لیے یہ ہو گیا رہا ہے. تو آبویسلی وہاں جا کے تو پتہ چل گیا تھا کہ بھائی سچویشن از ٹیریبل. مطلب کوئی اس طرح سے ہینڈز آن نہیں لے رہا چیزوں کو, بیکاز obviously ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایوری بڈی گیٹس ریئلی پینیکی, ویری نروس. اور اس سب میں دا موسٹ کمپرومائزڈ ور آرفنس اینڈ وڈوز. کہیں بھی میں نے لائک بیفور لائک فلڈس جب آئے اس کے نیکسٹ ویک 1.5 week نیکسٹ ویک تک میں گئی تھی, اینڈ تھرو آؤٹ دیٹ ٹائم آئی ڈیڈنٹ سی a single video, کیونکہ obviously بہت زیادہ content آ رہا تھا flood سے related, right? So I didn't see a single video that showed کہ there were women collecting aid اور like کوئی orphan بچے ہیں ان کے لیے کچھ ہو رہا ہے. تو میں دیکھ رہی تھی, میں نے کہا یار access to relief for women کیوں نہیں ہے. access to relief for women بہت important ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی جو سوشل فیبرک ہے وہاں کا وہ سپورٹ نہیں کرتا کہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر آئیں. اینڈ دیٹ واز دا کیس ان بنیر اینڈ ان شانگلا. ویمن ور ناٹ کمنگ آؤٹ آف دیئر ہاؤسز. اور اس میں کافی زیادہ جو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ جب عورتوں کے پاس ایکسیس ٹو ریلیف نہیں ہوتا تو لوگ ان کے نام پہ ریلیف لے کے جاتے ہیں لیکن ان تک پہنچاتے نہیں ہیں. Yeah. So for that, we climbed mountains. I'm sure if you've seen my profile, you would have seen we were climbing mountains. ہم لوگ پہاڑوں کے اوپر سیٹلمنٹس ہیں, ہم اس میں کلائمب کر کے جا رہے ہیں, 7-8 لے کے جا رہے ہیں. ہمیں کسی نے بتایا یہاں پہ 2 وڈوز ہیں, کچھ کے تو پورے خاندان ہی چلے گئے. مطلب like they had 8 kids and all of the 8 kids are like پانی کے ساتھ, مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی, گھر ان کے ٹوٹ گئے, سارا اس طرح کی سچویشنس تھی. کچھ اس طرح کی بھی دیکھے فیملی آف 11 جس میں سے صرف ایک 5-year-old بچہ بچ گیا. like there's a lot of things that were happening of that sort. اب مردوں کے لیے کافی ایزی ہے کہ وہ ایمرجنسی میں ایکسیس کر پائیں جگہوں کو اور ایکسیس کر پائیں ریلیف کو. عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے اس میں آپ کے مینسٹرل ریلیف جو ہے, بیبی کٹس آر ویری امپورٹنٹ. تو جو ہماری اوور آل جو میں نے فنڈ ریزنگ کی تھی PMYP کے ساتھ مل کے, I'm really grateful to the chairman, Rana Mashood Khan Sahab. He was really supportive. میں نے ان کو کال کیا and I said, sir, I need to do a fundraiser and I need to go to Bunair myself. I'm seeing the situation and I think if I will go there,
it will be a great sense of learning also, and I'll also be able to help people. تو for that جو ہمارا فنڈ ریزر تھا, it was only 3 days. We did 2 million PKR in 3 days, and can you believe it کہ ہر قسم کا ڈونیشن آیا ہے. مطلب it was 1 rupee, 5 rupees, 50,000, 1 lakh, like you know اتنی ویریشن تھی ٹرانزیکشنس میں, I cannot tell you. And like مزہ اتنا آ رہا تھا کہ جب وہ ساری ڈونیشنز آ رہی تھی نا, تو آئی ایم لائک پوسٹنگ اسکرین شاٹس کہ کم آن, آئی تھنک یو سو اٹ, یا کم آن کیپ اٹ گوئنگ, وہ سارا یو نو پش کر رہی ہوں لوگوں کو. تو بڑا مزہ آیا اس میں. پھر جب ایک دفعہ میں نے 3 دن میں I closed my call, I was like, you know, now I'm going to wrap this up and now I'm going to start the you know the packaging کہ لے کے کیا جانا ہے ساتھ ساتھ. So then we did warm clothes, we did dry ration, we did infant relief kits جس کے اندر you know we did Nestle بنیاد اور ڈائپرس اور Cerelac, جتنا بھی ایک نیوٹریشن, کیونکہ obviously آپ کو پتہ ہے کہ جب کہیں پہ فلڈ آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ بیماریاں بھی آتی ہیں بہت زیادہ. سو وی نیڈed the children to have like you know proper nutrients, ان کے جو نیوٹریئنٹس ہیں وہ پورے ہوں. تو اس کے لیے بی کٹس ہم نے بنائی, پھر مینشن ریلیف پیکیجز ہم نے بنائے. تو یو نو وی ڈڈ لائک, اور پھر ہم نے ایون ٹوائز بھی ڈالے, بیکاز ایک فالوور تھی میری, ان نے سجیسٹ کیا کہ یار دا کڈز وڈ بی سفرنگ فرام یو نو سائیکولوجیکل وہ چیز کہتے ہیں نا PTSD ٹراما, کہ یو نو اتنا سب کچھ ہو گیا ان کے علاقے میں. سو کین آئی جسٹ ڈونیٹ لائک 200 toys? I was like, yeah, donate them. And then we put toys also and pacifiers بھی تھے. Like, you know, بہت اچھی ڈرائیو تھی مطلب میرے لیے. تو it was definitely an eye opening experience. اور پھر وہاں جا کے خواتین کے ساتھ ہم نے جو وڈوز تھی ان کو پھر ہم نے کیش اسسٹنس بھی پرووائڈ کی. مطلب ہم نے اراؤنڈ 12 وڈوز کو 30,000 روپیز بھی پرووائڈ کیے ایکسٹرا, کہ مطلب یو نو ٹیک دس راشن آلسو ادر تھنگس, بٹ یو نو آلسو مانیٹری سپورٹ, کہ آپ کو کوئی اس یو نو ایمرجنسی اور کرائسس کے ٹائم میں ایکسپلائٹ نہ کر سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرائسس میں تو عورتیں, گرلس اینڈ ویمن آر دا موسٹ ولنریبل. آپ نے سنا بھی ہوگا شاید, ایک ٹرم ہے سیکس فار فش. اٹس بیسکلی کہ آپ کے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں جب فلڈ آیا تو وہاں پہ جسٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو بیسک سروسز جو کہ یو نو پیٹریارکل سوسائٹیاں مردوں کے ہاتھ میں تھی, دے یوزڈ ٹو ایکسپلائٹ ویمن, ریپ ویمن in exchange for resources. تو obviously جب آپ اس طرح کی کرائسس سچویشن میں ہوتے ہیں, آپ کو صرف ایموشنلی نہیں دیکھنا ہوتا چیزوں کو, مانیٹریلی بھی آپ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے, ایونیوز بھی کھولنے ہوتے ہیں کہ کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے, یو نو, کیونکہ آلریڈی ایک ٹراما میں آپ ہو, اس کے اوپر آپ کو کوئی ایکسپلائٹ کرے, ہراس کرے. تو یہ بھی ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کافی زیادہ آپ کا بڑھ جاتا ہے ایمرجنسی سچویشنز میں. دیر از اے انکریز ان کیسز آف ریپ اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس از ویل. تو ویمن ایٹ دا فرنٹ لائن ان کرائسس از ویری امپورٹنٹ. اور ایک اور ریزن بھی تھا, آئی وینٹ واز یو نو جسٹ ٹو شو کہ یار women are also you know very capable of handling an emergency situation and being at the front lines of it, because honestly in KP I didn't see it. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی عورت اس طرح آگے کام کر رہی تھی. تو میرا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ یار we can pretty much do it, let us do it. میں نے وہ آپ کی ایک اسٹوری دیکھی جب کہ آپ نے وہ چادر, وائٹ چادر لی ہوئی اور آپ جا رہی ہیں بچوں کے ساتھ, پھر آپ کا ایک وہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ فلڈز آ رہے تھے اور پھر آپ لوگ بھاگیں کچھ اس طرح کا. It was so bad. It was so bad. اچھا. Yeah. We were 8 hours ہمارے ہو گئے فیلڈ میں. ٹھیک ہے. اینڈ ہم ڈسٹریبیوشن وغیرہ کر رہے ہیں, اینڈ دین آن آر وے بیک فرام شانگلا. سو شانگلا از ویری فار بائی دا وے, لائک سپر فار. تو وہاں سے ہم واپس آ رہے تو اچانک سے نا بارش شروع ہو گئی بہت زیادہ, اور پہاڑوں سے پتھر گرنا شروع ہو گئے, اور ہماری گاڑی پہ آ کے پتھر لگنا شروع ہوئے, اور بالکل پچ بلیک ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا, اور آسمان گرج رہا ہے اور برس بھی رہا ہے. اٹ واز ریئلی بیڈ. لائک ہم مطلب اٹ واز اچھا. پھر بیچ میں ہمیں کسی نے کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے, لینڈ سلائڈ ہو گئی ہے, اینڈ دین we're like ہمیں واپس جا کے گاؤں میں رکنا پڑے گا. اٹ واز a lot, but we managed. Our driver was amazing. And also to add, my team was entirely female. Like ہمارا women led relief تھی, like the packaging of goods and even the distribution, it was all women. ماشاءاللہ. یہ میں بتانا بھول گئی. اچھا, مطلب فل آپ نے پراپر طریقے سے آپ نے کہا. میں نے کہا یار اب خواتین کو تھوڑا سا فرنٹ لائنس پہ ہونا چاہیے. بالکل. مطلب میں خود بھی جب بنیر گیا تو آپ بھی گئے ہوئے تھے. ہاں, I remember you were there. بالکل. I think you went 2 days before me یا اس طرح کا کچھ. میں 2 days after you. After me. ٹھیک ہے. اس سے ایک دن پہلے ہم نے ڈائمنڈ فلڈ ریلیف کیا ود خود مختار ساوی.
ان کے ساتھ ہم نے فنڈ ریسنگ کی, ہم نے اویئرنیس پھیلائی اس کی چیز پہ, کیونکہ ظاہری بات ہے. اور جب نا وہ اویئرنیس والی بات جب بھی آتی ہے تو میں دیکھتا ہوتا ہوں کہ اچھا اویئرنیس تو ہے, میں مطلب جب تک انسان خود نہیں جاتا ایسی جگہوں پہ نا, تب تک انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا مطلب وہاں پہ لوگوں کے گھر ایسے ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر میں ایک ایسی جگہ پہ گیا جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی ادھر یہاں پہ باڈیز موجود ہیں جو ابھی ریسکیو نہیں ہوئی. پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ادھر ایک جو ہے نا گورنر جب آئے وہاں پر, گورنر نہیں وہاں پہ وزیر اعلیٰ آئے اس وقت کے, تو ہم نے کہتے ہیں ہم نے انہیں بند کر دیا. ہم نے کہا آپ گاڑیاں لے کے آئے ہیں, آپ ہمیں پلیز ہمیں اس چیز کا بتائیں کہ ہمیں اس چیز کا حل چاہیے, ہمیں کرینز چاہیے. ہمارے پاس کرینز نہیں آئی اس وقت تک, اس وقت مشینری نہیں آئی تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد اسی وقت انہوں نے پھر مشینری کا بندوبست کیا, کیونکہ اس وقت ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, اگین جو پٹھان قوم ہے وہ اپنے لحاظ سے پہلے تو کہتی ہے خود ہی اپنے آپ کی ہے وہ کرتی ہے, ٹھیک ہے, ریزیلینٹ تو پھر ہم ہیں نا یار, نو ڈاؤٹ ان دیٹ. تو یہ چیز میں نے دیکھی. اس کے بعد پھر وہ والی چیز بھی دیکھنا کہ فیمیلس کا, اچھا میں نے یہ والی چیز جو میں نے نوٹ کی, اس کے بعد جو مجھے زیادہ احساس اس چیز کا ہوا کہ جب میں وہاں پہ گیا تو میں بھی جس ٹیم کے ساتھ گیا تھا, میری ٹیم میں بھی فیمیلز موجود تھی, بہت لوگ موجود تھے ہمارے ساتھ. لیکن یہ تھا کہ اس کے بعد اس وقت جو ایک چیز جو مجھے فیل ہو رہی تھی کہ وہاں پہ جو الخدمت کے یا باقی جدھر کے لوگ آئے ہوئے تھے, وہ لوگ اس میں فیمیلز کا تھوڑا سا, بلکہ فیمیل کا ریشو واز مطلب تھا ہی نہیں اس میں, ٹھیک ہے. تو وہ ذرا تھوڑا سا مجھے لگا. اور حالانکہ آگے جو آئی ہوئی تھی وہ عورتیں تھیں, وہ بچے تھے, وہ لوگ اس چیز پہ تھی کہ اچھا جی کیا چیز کرنی ہے, وہ سارا کچھ. تو مجھے وہ چیز واقعی بہت فیل ہوئی ابھی. اور دوسرا ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی ساری ٹیم فیمیل تھی, تو مطلب مجھے اور فیل ہوا کہ اٹ واز genuinely a very big thing, and it was needed. It was the need of the hour. Yes, so true. Yeah, because crisis میں again ایکسپلوٹیشن آپ کی بڑھ جاتی ہے, تو ہیونگ این ایکسیس مطلب یو نو لائک میکنگ دیٹ وے, پیونگ دیٹ وے فار ادر ینگ گرلس ٹو کم اینڈ اسٹارٹ ورکنگ, یہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک ایک ایگزامپل سیٹ کرنا اس پوری سچویشن میں, مطلب نہ صرف کہ آپ لوگوں کی مدد کرو بلکہ یار آپ سراؤنڈنگ میں ایگزامپل بھی سیٹ کرو کہ یار ہم کر سکتے ہیں, کیا آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی, لیٹ اس یو نو میک آر وے آر سیلف. وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم آدھے کام تو ہم خود ہی کر لیتے ہیں پہلے, تو یہ میں بھی کر رہی تھی, میں نے کہا میں پہلے خود کر لیتی ہوں پھر دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے ایک اور بات کی کہ یو نو یہ باڈیز کا جو آپ بتا رہے ہیں, ایون وین آئی واز آن مائی وے بنیر کے راستے میں, تو بنیر سے وی وینٹ ٹو دس پلیس گنبد, اس کا نام تھا آئی تھنک گنبد سم تھنگ. وہاں جب ہم جا رہے تھے تو وہ پوری روڈ ٹوٹی ہوئی تھی, بالکل کچی روڈ تھی, اور ہمارے سامنے 2 ڈیڈ باڈیز انہوں نے نکالی. تو اس طرح کے سیناریوز کافی زیادہ تھے بیچ میں کہ وہ ڈیڈ باڈیز آپ کے سامنے ایکسکیویٹ ہو رہی ہیں, ان کو بس یو نو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ پھر ابھی آپ نے بیچ میں بات کی رانا مشہود صاحب کی ماشاء اللہ سے, پھر آپ نے بتایا کہ نیشنل یوتھ کونسل کی بات کی. تو نیشنل یوتھ کونسل میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسے اسٹارٹ ہوا, اور وہ سارا کچھ کیسے ہوا نیشنل یوتھ کونسل میں آپ کی؟ سو دا نیشنل یوتھ کونسل کی اپلیکیشنس کھلی تھی آئی تھنک 2024 میں, دے اوپن دیئر اپلیکیشنس, اینڈ دین آئی اپلائڈ ود دا لٹل ایکسپرٹیز دیٹ آئی had and I would still say have. So I applied. Then we had a really rigorous interview process. It was like 16,000 candidates. Jisme se only 100 got to be a part of it. Yes. And I would say it is one of the most vibrant pool of young activists. Like ہر ایک چیز کے لیے آپ کے پاس ایک فوکل پرسن ہے, رائٹ. لائک آپ کے پاس یو ہیو دا بیسٹ لائرز ان دا کنٹری, اینڈ دین یو ہیو میموری چیمپئنز, اینڈ دین یو ہیو نیشنل فٹ بال پلیئرز اینڈ ویٹ لفٹنگ چیمپئنز, اینڈ مطلب جو لوگ اسپیشل ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں. اینڈ دین یو نو آئی لو اٹ آنیسٹلی. میں اتنے زبردست پول آف ینگ پیپل جو کہ ایک تو بہت پروفیشنل بھی, رسپیکٹفل بھی, اور بہت اچھی دوستیاں میں نے ایک ساتھ ڈیولپ کی. لائک آئی وڈ سے کہ کل کو مجھے کوئی بھی کام پڑتا ہے نا کہیں پہ, آئی ہیو اے ینگ یو نو اے پارٹ آف دا NYC دیٹ از دیئر سم ویئر, میں کیا یہ کام ہے پلیز. اچھا آپ جو یہ بات کر رہی ہے نا, میں جب میرا فرسٹ انٹریکشن تھا NYC کے ممبر سے, فار دا فرسٹ ٹائم, فار دا فرسٹ کہہ لیں یا فار دا سیکنڈ کہہ لیں, چلیں فار دا مطلب اس وقت پہلی بار مجھے ایسا فیل ہوا کہ یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. مطلب کیونکہ وہ جتنا مطلب وہاں پہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر, مطلب ایسی بات کریں کہ ہاں بس ہم نے یہ والا کیا تھا, مطلب اٹس نتھنگ, کچھ نہیں ہوتا, یہ تو ہم نے ایسے ہی کیا ہوا ہے, مطلب یہ کیا چیز ہے. پھر آپ سے بھی ملاقات ہوئی, مطلب ہر بچہ ماشاء اللہ اپنے لحاظ سے اٹ واز
مطلب اس نے کوئی نہ کوئی ایسی اچیومنٹ کی تھی یا وہ کوئی ایسی جگہ پہ تھا جس نے مطلب بہت کچھ اچیو کیا ہے ماشاء اللہ. اور وہ ینگسٹرس کو دیکھ کے میں بڑا موٹیویٹ ہوا اور مجھے ہوا کہ یار ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے, ابھی تو جہان ہے ابھی تو کام کرنے کو. اچھا تو یہ ان کی اپلیکیشنز تقریباً کس ڈیٹ پہ اوپن ہوتی ہیں؟ یار ابھی تو جہاں تک میرا خیال ہے ہمارا جو کمیشن ہے نا وہ 2 سال کا ہے. آئی تھنک 2027 میں ہم لوگ جو ہے دوبارہ سے کھولیں گے اس کو. ابھی جو ابھی این وائی سی کا ٹینیور ہے اٹس 2 ایئرس, اور اس کی کیبنٹ سے پراپر اپروول ہوتی ہے, پھر نوٹیفیکیشن آتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہے. تو 2 سال کے لیے اسٹل ہیئر. ہر کسی کو اپنی نیش ملی ہوئی ہے. مطلب وی ہیو کلائمیٹ چینج, مارجنلائزڈ کمیونٹیز, آنٹرپرینورشپ اور بھی کافی زیادہ ہیں, اے آئی, مطلب ڈفرینٹ نیشز ہیں. اس کے اندر ہم نے سارے این وائی سی ممبرس کو ایز مارجنلائزڈ کمیونٹیز اینڈ کلائمیٹ چینج. اوکے. تو یہ بیسکلی یہ گورنمنٹ کے انڈر ہے یا یہ کامن ویلتھ کے انڈر ہے؟ یار یہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے انڈر ہے. یہ جو نیشنل یوتھ کاؤنسل ہے یہ ایک پریکٹس ایسی ہے کہ دس آلسو ایگزسٹ ان جاپان. ٹھیک ہے, کافی ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ بیسکلی کاؤنسل جو ہوتی ہے ینگ پیپل کاؤنسل ہوتی ہے, ینگ ممبرز ہوتے ہیں اس کے, اور پرائم منسٹر کو آپ پالیسی پہ ایڈوائز کرتے ہو. ابھی جیسے ہماری ابھی ایک پالیسی اسٹل انڈر ریویو آ رہی ہے, اٹس نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی وچ از ان کولیبریشن ود دا یونیسیف. تو اس کی کافی زیادہ فوکس گروپ ڈسکشنز بھی ہم نے کنڈکٹ کی. این وائی سی ممبرز فرام آل اوور پاکستان ویئر انوالوڈ ان اٹ ان ون وے اور دا ادر, کنسلٹیشنز کر رہے تھے وہ لوگ. اور اب وہ پالیسی جو ہے اٹس انڈر ریویو, اور پہ آئی تھنک ان اے منتھ اور 2 وی ول بی ایبل ٹو اٹ ول بی امپلیمنٹڈ آن اے نیشنل لیول. تو پالیسیز پہ کام کرتے ہیں. اور I forgot your question. It's okay. It's okay. No, the casual show. I forgot the question. یہ کٹے گا نہیں. نہیں یہ آپ کاٹیں گے. نہیں کٹے گا. نہیں آپ کاٹیں گے. تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی آپ نے بات کی, آپ کے ساتھ یہ نیشنل یوتھ کاؤنسل کی بات چل رہی تھی. جس طرح ابھی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ نیشنل یوتھ کاؤنسل بیسکلی کامن ویلتھ کے ساتھ ہے, یہ آن ایئر نہیں جائے گا, کے ساتھ ہے. نہیں وہ نہیں جائے گا, ڈونٹ وری. اچھا ابھی جو ابھی بھی آپ کیا جی آئی زی ہاں آئی ایم ورکنگ ود پی ایم وائی پی آلسو. اینڈ دین ایک اور پروجیکٹ ہے وہ تھیلیسیمیا اویئرنیس پہ ہے. سو گلوبل یوتھ فورم فار ہیلتھ اینڈ اویئرنیس ان کولیبریشن ود دی SIFC اینڈ دا منسٹری آف ہیلتھ. اور اس کے اندر اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کافی سارے. دا پی ٹی اے از اے اسٹیک ہولڈر اینڈ HEC از اے اسٹیک ہولڈر. تو اس میں یہ ہے کہ جو پری میرٹل اسکریننگ جو ہے نا, ٹیسٹنگ بیفور میرج فار تھیلیسیمیا مائنر, اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ یار بیفور یو گیٹ میرڈ پلیز ڈو گیٹ ٹیسٹڈ. اس پہ بلز ایگزسٹ کرتے ہیں, تھیلیسیمیا پریونشن ایکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. دس ان کے پی میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, آئی تھنک سندھ میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. پالیسی از ایگزسٹنگ بٹ دیر از نو امپلیمنٹیشن فار اٹ. اب اسلام آباد میں بھی یہ بل آ رہے ہیں, مس شرمیلا فاروقی صاحبہ ول بی پریزینٹنگ اٹ ان دی پارلیمنٹ. تو وہ بھی یہی ہے کہ یار دیر شوڈ بی ٹیسٹنگ بفور گیٹنگ میرڈ, اور اس میں بھی میل کا ٹیسٹ ہو, جو گروم ہے اس کا ٹیسٹ ہو. اگر اس کا اف ہی از پازیٹیو فار تھیلیسیمیا مائنر دین the spouse will also have to get tested. ہاں اگر if he is not positive or negative then he doesn't have to get tested. لیکن 2 thalassemia minors create a 25% chance for having a thalassemia major baby. And then that means if you have a thalassemia major child, it means every month blood transfusions and medications, اور بہت costly treatment ہے. اور گورنمنٹ سطح پہ جو ہے سرکاری ہماری آئی وڈ سے انسٹیٹیوشنز اتنے ویل اکوپڈ نہیں ہیں کہ اس یہ جو دا رائز ان تھیلیسیمیا میجر اکراس پاکستان آ رہا ہے, اٹس سیٹ ٹو کم ان دا نیکسٹ 5 years. آور جو گورنمنٹ سیٹ اپس ول ناٹ بی ایبل ٹو ہینڈل دس ٹائپ آف کیس لوڈ. سو اٹس آلویز بیٹر ٹو ہیو این انفارمڈ ڈیسیژن تھرو اویئرنیس کہ یار اوکے جسٹ گیٹ ٹیسٹڈ بفور گیٹنگ میریڈ, دیٹس اٹ. اچھا ابھی آپ نے یہ والی بات کی, مطلب اگین بڑا اسٹیریوٹیپیکل, مطلب اسٹیریوٹیپیکل تو نہیں, مطلب میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ جب بھی بات ہوتی ہے یا جب بھی اس چیز کے بارے میں ہوگی تو کہیں گے ہاں جی کیا ضرورت ہے ٹیسٹ کروانے کی, اس طرح کی چیز ہے کہ ہاں کچھ ہو کے نہیں ہوگا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, تو نیچرل سا ہے. اور یہ چیز ہے چاہے ہم جتنے بھی اویئر ہوں, چاہے جتنے بھی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف پالیسی کی بات نہیں ہے, یہ
تھوڑا سا وہ مائنڈ سیٹ کی بات بھی ہے. اگین وہ جس طرح فلڈ کی بات میں ادھر طرف پھر لے کے آؤں گا کہ وہاں جب میں نے پوچھا کہ فلڈس کا کیا کیوں رول, وہ کہتے ہیں بس یہ اللہ کی طرف سے آ گیا. مطلب ان کے ذہن میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ کلائمیٹ چینج از اے بگ تھنگ, کلائمیٹ چینج از اے کرائسس. ہم تو درخت کاٹتے رہے, ہمیں کبھی بھی نہیں ہوا, آج آ رہا ہے اس لیے آج آ رہا ہے کیونکہ آپ نے درخت زیادہ کاٹ لیے ہیں شہزادوں. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا اس میں نا ایک اور بات میں ایڈ کروں گی کہ جو ہائی رسک ایریاز ہوتے ہیں کچھ نا, جیسے جب میں بنیر میں تھی نا تو جس پہاڑ کے اوپر فلڈ آیا ہوا تھا اور جس پہ ہم کھڑے ہوئے تھے نا, ادھر کنسٹرکشن کرنا منع ہے, ٹھیک ہے, اور پھر بھی لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے, اور سامنے ایک پورا پہاڑ تھا, دیاڑ کی لکڑی نہیں ہوتی, اٹس اے ویری ایکسپینسو لکڑی, آپ اس کو نہیں کاٹ سکتے. اس پہاڑ پہ ایک گھر اگر بنا ہوا ہو یار, مطلب میں نے کہا یار وہ سامنے کمرشلی اس کا فائدہ ہے, کمرشلی وہ امپورٹنٹ ہے, ادھر کوئی گھر نہیں بنائے گا, ادھر کوئی کچھ نہیں کرے گا. ہاں اس پہاڑ پہ جہاں منع ہے وہاں پہ گھر بنائیں گے, فوڈ کھانے کا جو ایک ہے نا وہاں پہ ہم بنائیں گے, وہاں پہ پھر آگے فلڈ, مطلب یار کچھ جگہیں ہوتی ہیں. ایون گوادر بھی جو آپ کا ہے نا, یا فلڈ کے لیے ہائی رسک زون ہے, UN نے اس کو ہائی رسک زون قرار دیے, پھر بھی وہاں پہ اتنی میس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اتنے میس لیول پہ پروجیکٹس سب پلے آؤٹ ہو رہے ہیں. مطلب آئی تھنک ہاف آف دا ٹائم وی آر آلسو ٹیکنگ اے لاٹ آف تھنگس فار گرانٹیڈ کہ یار کچھ چیزیں ہیں جو منع ہے, کسی وجہ سے منع ہے, لیٹ دیم بی دا وے دے آر. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں لائک the amount of urbanization and the amount of construction and the amount of جسے کہتے ہیں نا, ہم سٹی لائف کی طرف اتنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ وہ جو نیچر ان دا مڈل ہے نا, اٹس آلموسٹ گون. ایون ان اسلام آباد, آئی ایم سوری بٹ لائک with all the recent constructions that we're doing, and a lot of new societies are coming into play, new blue areas like full of skyscrapers. Matlab, are you trying to take Islamabad, what was it famous for, what was it known for? Greenery. You're taking that away from Islamabad. What is left in Islamabad? You want to make it the next Lahore? What do you want to do? That's a really important question. کہ یار سب اگر اسلام آباد میں صرف بلڈنگز ہی ہوں گی تو اس کی گرینری پھر آپ بیوٹی کہاں گئی. ون آف دا پریٹیسٹ کیپٹلز ان دا ورلڈ, ایسے کہتے ہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ. ہاں ایگزیکٹلی. تو ذرا آخری سوال پہ جاتے ہیں ہم سے. Where do you see yourself in the next 10 years? کیا گولز ہیں آپ کے؟ I wish I knew. کوئی گولز ہوں کہ اچھا اب میں نے یہ جیسے تھیلیسیمیا والا یہ آپ کا ایک گول ہے. I like to stay humble یار. پھر ہی بتا دیں کہ مینیفیسٹ کریں. مینیفیسٹیشن ضروری ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میرا بڑا بلیو ہے. ویسے آپ کا بلیو ہے مینیفیسٹیشن میں؟ ہے تو پھر پلیز یار بس کیا ہی کہوں میں. I still want to do humanitarian work, lots of it. It is something that gives me a lot of, I would say, happiness, and it gives me a push, like, bro, support ki, you can make somebody's life better, that feeling. Ab wo kisi form mein bhi mujhe mil jaye life mein, I would be happy with it. Activism ki shakl mein mile, good with it. UN کی شکل میں ملے, good with it. Politics کی شکل میں ملے, good with it. Anything which can make me, be of service to somebody else. That's all I want. پالیٹکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم زرا خان کو, UN میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتی ہوں, ہم زرا خان کو کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ لیں. بس ٹھیک ہے, چلیں. تھینک یو سو مچ زرکا, آپ آئیں. آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز اجازت نہیں دے رہی تھی ماشاء اللہ. یہ سب کو نہیں بتانا نا, لیکن ماشاء اللہ پھر بھی آپ آئی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, اٹ واز این آنر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا جو شو ہے, آج کا جو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہو. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرکا خان اگلے 10 سالوں میں کیا کرے گی. ہاں, زرکا خان اگلے 10 سالوں میں کیا کرے گی. ویڈیوگرافی سائننگ آف. بائے بائے.